بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ دوبارہ شروع کرتے ہیں اس بحث کو۔ تو عرض کیا کہ بحث بنیادی طور پہ یہ ہے کہ سب سے بنیادی ترین بحث یہ ہے کہ انسان خود کو پہچانے اور اپنی معرفت حاصل کرے کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے۔ اور یہ حقیقت جو ہے در حقیقت اس کائنات کے اندر بہت ہی منفرد وجود ہے انسان کا، بہت ہی یونیک کریشن ہے انسان کی۔ اگر ہم اپنی اس زندگی میں مثال لیتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ میں بہت ساری چیزیں فرض کریں، میں کہتا ہوں میرا گھر، میری کتاب، میری فیملی، میرا بینک اکاؤنٹ، میری دولت، میری زمین، میرے رشتہ دار، میرا بدن، حتیٰ یہ لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ میری روح، میری جان۔ تو یہ ساری جو چیزیں بطور مثال میں نے عرض کی ہیں، ان سب کا تعلق مجھ سے ہے۔ تو میں کی جو حقیقت ہے وہ ان سب سے مختلف ہے، لہٰذا جو ہستی ہے، میری ہستی، میرا وجود اس عالم مادہ سے، اس فزیکل دنیا سے بہت مختلف ہے۔ خالق نے مجھے بہت ہی ایک ایسا وجود دیا ہے جو اس عالم سے ماورا ہے۔ یہاں پہ پھر ایک بحث ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، اللہ نے یہ کیوں وجود جو ہے وہ بخشا ہے۔ تو اگر ہم حیات کو دیکھیں تو حیات کے جو ہیں وہ بنیادی طور پہ مختلف لیولز ہیں۔ پہلا جو لیول ہے وجود کا یا حیات کا، وہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں ان آرگینک لائف، جمادات کی زندگی، یعنی پتھروں کی زندگی۔ پتھر جو ہیں وہ ان کو وجود بخشا گیا ہے، لہذا یہ جو زندگی ہے یہ بنیادی طور پہ فزیکل زندگی ہے، میکینیکل زندگی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا پہلا مرحلہ وجود کا، حیات کا۔ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ نباتات کی زندگی ہے، ویجیٹیٹو لائف ہے۔ نباتات کیسے دنیا میں رہتے ہیں، ان کا وجود ہے، تھوڑا سا بالاتر ہے پتھروں سے کی نسبت، ان میں زندگی کی زیادہ پراپرٹیز پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے اینیمل لائف، حیوانات، پرندے ہیں، حیوانات ہیں، اینیملز ہیں۔ ان میں زندگی کے حوالے سے کچھ مزید پراپرٹیز پائی جاتی ہیں۔ ایک نقطہ یہاں پہ میں ایک اور عرض کروں گا، بہت ہی میرا خیال ہے قابل توجہ ہے۔ یہ جو جمادات کی زندگی ہے، ان آرگینک لائف ہے، فزیکل لائف، میکینیکل لائف، اس کے آثار خود عام زندگی میں بھی، انسانوں کی زندگی میں بھی اس کی پراپرٹیز پائی جاتی ہیں۔ مثلا فرض کریں وہ انسان جو زندہ رہتا ہے اشیاء کے لیے، چیزوں کے لیے، اس کی زندگی کی ساری تگ و دو، کوشش، اس کی موومنٹ، اس کی پلاننگ، اس کا لائف کس کے لیے ہے؟ چیزوں کے لیے ہے۔ مثلا گھر بنانے میں ساری زندگی صرف کر دیتا ہے، دولت بنانے میں ساری زندگی صرف کر دیتا ہے، اسی طرح بنگلہ، گھر، بینک بیلنس، مختلف اشیاء بناتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے پاس جو زندگی کی نعمت ہے اس ساری کو یہیں پہ اس کا فوکس ہے اور اسی کو
سارا صرف کر دیتا ہے. ایسے انسان کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے پتھروں کی زندگی ہے. جیسے پتھر ہلتے نہیں ہیں، پتھر موو نہیں کرتے، پتھروں میں سانس کی طاقت نہیں ہے، ایٹسیٹرا. تو یہ آدمی جو اس کا فوکس اشیاء بنانے میں ہے، اس کی زندگی گویا از اکول ٹو ان آرگینک لائف، پتھروں والی زندگی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں تھوڑا سا ان کا زندگی کا موومنٹ، زندگی کی حرکت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے. ان کی ساری توجہ ان کی اپنی ذات ہے. کھانا بہت اچھا ہونا چاہیے، لباس بہت اچھی ہونی چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے. اس کے لیے بہت سارے جتن کرتا ہے انسان. اسے زندگی میں مثلاً دنیا کا سب سے بڑا فٹ بالسٹ بننا ہے، یعنی وہ خود محور زندگی ہے. ایسی زندگی جس میں انسان اپنی اس دنیا کے بارے میں، اس زندگی کے بارے میں اس کا فوکس اس کی ذات ہے، اور اس طرح وہ زندگی بسر کرتا ہے. تیسرا جو لیول ہے، مثلاً جو آپ کہتے ہیں حیوانات کی زندگی میں کچھ خصوصیات پتھروں سے، نباتات سے تھوڑی سی مختلف ہے. حیوانات قوم قبیلہ بناتے ہیں، ایک دوسرے سے کنیکشن رکھتے ہیں، ان کی نسل ہوتی ہے. کھانا پینا ان کا، میرا مطلب فرض کریں ہوتا ہے، خود سے وہ کھاتے پیتے ہیں. لہٰذا یہ خصوصیات سم ٹائمز جو ہے وہ انسانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں. وہ کیا ہے؟ انسان کلچر کو، سویلائزیشن کو اسٹیبلش کرنا، دوسرے انسانوں سے انٹریکٹ کرنا، رشتہ داروں سے میل جول رکھنا فرض کریں. لہذا جو اس طرح کے امور ہیں، گویا بالفاظ دیگر زندگی کے اس لیول میں جو ہے وہ انسان ریزیمبلنس ہے اس کی حیوانات کے ساتھ. تو ایک مرحلہ ہے انسان کی زندگی کا جو سٹائل ہے، لیونگ سٹائل، وہ پتھروں جیسا ہے. ایک مرحلے میں انسان کا لیونگ سٹائل جو ہے وہ نباتات کی طرح ہے، ویجیٹیٹو لائف جیسے ہوتی ہے. اور ایک مرحلہ ہے انسان کی زندگی جو ہے وہ حیوانات سے ریزیمبلنس رکھتی ہے، مشابہ ہے حیوانات سے. تو یہ مختلف مرحلے ہیں زندگی کے. اس کے بعد ایک زندگی اور بھی ہے. وہ زندگی ہے، کچھ لوگ بڑے نظریات کے لیے زندہ رہتے ہیں، بڑے نظریات کے لیے ان کا فوکس ہوتا ہے. زندگی میں بڑے اہداف، علم حاصل کرنا، علم کو پھیلانا، مثلاً انسانوں کو بڑے مقاصد کی طرف مل کے جو ہے ان کو لے جانا، کسی بڑے آبجیکٹو کی طرف. تو یہ جو زندگی ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں در حقیقت یہ انسان کی زندگی کا بہت ہی ایک نورانی پہلو ہے. باقی جو پہلو گزر گئے وہ اس سے انسان کی اس اصل قیمت کو نہیں آپ وہ کر سکتے. عرض کروں گا کہ لائف میں اور لائف سٹائل میں اوبویسلی بہت فرق ہے. یہ نہ ہو کہ ساری توجہ انسان کی لائف سٹائل پہ ہو. اگر لائف سٹائل پہ توجہ ہے ساری کی ساری، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے پتھروں کی زندگی ہے. لہٰذا یہ جو چوتھا مرحلہ ہے انسانی زندگی کا، بڑے مقاصد کے لیے جینا، بڑے اہداف کے لیے جینا، علم حاصل کرنا، انسانوں کو مل کے کسی بڑے مقصد کی طرف لے جانا، یہ سٹائل انبیاء والا سٹائل ہے، اللہ کے اولیاء والا سٹائل ہے. البتہ اگر زندگی کو دیکھیں تو اس کے بعد ایک اور مرحلہ بھی ہے زندگی کا. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ملکوتی زندگی، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ڈیوائن لائف، کہ انسان نہ فقط زمین
اور اہل زمین کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے، بلکہ عالم بالا سے اس کا رابطہ ہے، فرشتوں سے، خدا کی ملک. ایک دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. ایک ہے ملکوت، اور اس کے مقابلے میں دو عالم ہیں. یہ جو نظر آنے والا عالم ہے، اور اس کے بعد ایک عالم ہے جو نظر نہیں آتا. یہ مشاہدات کا جو عالم ہے، یہ جو فزیکل دنیا ہے، یہ جو کائنات ہے، جس میں فرض کریں زمین ہے، آسمان ہے، ستارے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں عالم شہود. وہ عالم جو ویزیبل ہے، وہ عالم جو نظر آتا ہے یا نظر آ سکتا ہے بعض وسیلوں سے. لیکن ایک عالم ہے جو نظر نہیں آتا، اس کو کہتے ہیں عالم ملکوت. عالم ملکوت یعنی کائنات کا وہ حصہ جو کہ فرشتے جہاں رہتے ہیں، جہاں پہ ارواح کا قیام ہے، جہاں پہ ملکوتی مخلوقات ہیں. تو یہ مرحلہ جو ہے وہ اس سے بھی بالا تر ہے کہ انسان کا کنیکشن جو ہے ملکوت سے ہو. وہ کب ہو سکتا ہے؟ کہ جب انسان اپنی حقیقت کو پہچان لے. پہلا مرحلہ جس پہ ابھی گفتگو جاری ہے، خود شناسی. اگلا مرحلہ ہے خود سازی، اپنے آپ کو بنانا، اپنے آپ کو خلقت کے، کریشن کے اس ہدف کی طرف لے جانا جس ہدف کے لیے جو ہے انسان کو بنایا گیا ہے، خلق کیا ہے پروردگار نے. زندگی کا وہ جو آخری مرحلہ ہے، اس سے بالاتر مرحلہ جو ہے اس کو کہیں گے حقیقی زندگی، حیات حقیقی. اور وہ کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہے. اللہ کی ذات جو ہے، جو اصل سورس ہے حیات کا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وہ ہے جو کہ حی ہے، جس نے ساری کائنات کو حیات بخشی ہے. چاہے پتھر ہیں، جمادات ہیں، پہاڑ ہیں، فرض کیا دریا ہیں، ہوائیں ہیں، یہ موجودات ہیں، یا پھر اس کے اگلے مرحلے میں ویجیٹیٹیو موجودات ہیں، پھر حیوانات ہیں مثلا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ انسان کی زندگی ہے، اور اس زندگی کے بھی مرحلے ہیں. یہ سب کچھ جو تانا بانا ہے اس کائنات کا، اس کا سورس جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، یعنی کریٹر. اللہ ہے جو خالق ہے. اب اگر دیکھا جائے تو آج جو دنیا کی سائنس اور دنیا کے جو علوم ہیں، انہوں نے جس اینک سے حیات کو دیکھا ہے، وہ بہت ہی، اس کا تعلق صرف زمین سے ہی ہے. اس میں کہتے ہیں کہ بیسیکلی حیات جو ہے وہ اس کی 7 پراپرٹیز بیان کی گئی ہیں. 7 خصوصیات ہیں اس حیات کی. مثلا کسی بھی وجود جس میں حیات موجود ہے، اس وجود کی ساخت میں، اس کی کریشن میں آرگنائزیشن بہت زیادہ پاورفل موجود ہے. یونی سیلولر سے لے کر ملٹی سیلولر تک انسان کا وجود، ایک سیل سے لے کر ملینز بلینز سیلز جو موجود ہیں، یعنی ان میں آرگنائزیشن پائی جاتی ہے. تو ایک پراپرٹی ہو گئی مثلا وجود کی. دوسری جو پراپرٹی ہے زندگی، جس کو میڈیکل سائنس کہہ لیں، یا جنہوں نے حیاتیات پہ، بایولوجی پہ بحث کی ہے، اس میں دوسری پراپرٹی جو ہے وہ ہے میٹابولزم. مثلا میٹابولزم کیا ہے؟ یہ کیمیکل ریئیکشنز ہیں وجود کے اندر، بایو کیمیکل ریئیکشنز ہیں،
جو مسلسل انسان کے وجود میں 24/7 انسان کے وجود میں یہ ریئیکشنز، بایو کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہیں. ایک جو ہے وہ میٹابولزم کا عمل جو ہے وہ انسان کے وجود میں ہے. ایک اور اصطلاح اگلی جو ہے پراپرٹی وہ ہے ہومیوسٹیسس. وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ انٹرنل سٹیبلٹی کا ایک بہت بڑا سسٹم ہے جس سے یہ وجود باقی رہتا ہے. اس میں تفصیلات موجود ہیں، میں صرف اشارتاً گزر رہا ہوں. گروتھ ہے انسان کے وجود میں. گروتھ کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے وجود میں 100 ٹریلین ایٹم ہیں. 100 ٹریلین جو ہے وہ انسان کے وجود میں سیلز ہیں، اور ایک سیل میں 100 ٹریلینز ایٹم ہیں. اللہ اکبر! یہ بنانے والے نے کیسا وجود بخشا ہے. تو یہ بھی ایک پراپرٹی ہے وجود کی. ریپروڈکشن ہے، یعنی ایک وجود سے دوسرا وجود پیدا ہوتا ہے، بنتا ہے. ایک اور پراپرٹی ہے لائف کی جو کہ بیان کی گئی ہے. یہ جو سمجھیں کہ فزیکل سائنس کے جو امپیریکل سائنسز کے جو لوگ ہیں انہوں نے بیان کیے، وہ رسپانس. انوائرمنٹ کے اندر سردی ہے، گرمی ہے، ہوائیں ہیں، آندھی ہے، طوفان ہے. تو جو انوائرمنٹ ہے اس کو باڈی رسپونڈ کرتی ہے. تو یہ ایک رسپونڈ کی پراپرٹی بھی وجود میں پائی جاتی ہے. اب ساری یہ خصوصیات آپ انسان کے جسم کو، وجود کو رکھ کے سمجھ سکتے ہیں، اگرچہ یہ عمومی ہے، اس میں اینیملز بھی شامل ہیں. ایک اور جو پراپرٹی ہے وہ ہے ایولیوشن. میں ایولیوشن کی تھیوری پہ ابھی نہیں جانا چاہ رہا. ایک خیال یہ ہے کہ انسان، مثلا جو لوگ کہتے ہیں کہ زمین کا وجود کیسے ہوا، پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے کئی مخلوقات یہاں بنی، پھر ڈائناسورس، اور پھر آگے چلتے چلتے جو ہے وہ بندر، اور بندر سے پھر ایولیوشن کے آخری سٹیج پہ وہ انسان جو ہے وہ بن گیا. اور آگے یہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کام جو ہے رک گیا ہے، ایولیوشن مزید آگے جو ہے وہ نہیں ہو رہی. تو بہرحال یہ بحث ہے حیات کی. قرآن نے اس کو کس نگاہ سے دیکھا ہے؟ قرآن کریم نے بہت ہی خوبصورت انداز سے انسان کی خلقت کو 2 مرحلوں میں جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ انسان کی خلقت جو ہے وہ ایک ہی سائملٹینیسلی، ایک ہی مرحلے میں انسان کی خلقت مادی بھی ہے اور معنوی بھی ہے. یعنی دونوں طرح سے انسان جو ہے وہ خلق ہوا ہے. سورہ مومنون کی آیات جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو سورہ مومنون کے اندر جو ہے وہ پروردگار نے جو بیان فرمایا ہے وہ قابل توجہ ہے. سورہ مومنون کی آیات نمبر 11 سے تقریباً 14 تک جو ہے کہ انسان کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ خلقت کا وہ ہے 3. پھر نطفہ ہے، مضغہ ہے، علقہ ہے. یہ سارے مراحل بیان کیے ہیں. پھر عظام ہے، ہڈیاں ہیں. پھر فرماتا ہے کہ اس کے اوپر ہم نے گوشت کو چڑھا دیا. پھر فرماتا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر. تو یہ 7 مرحلے جو ہیں وہ سورہ مومنون میں بیان فرمائے ہیں پروردگار نے. تو یہ وہ وجود ہے جو کہ جس کو فرماتا ہے کہ ہم نے مٹی سے بنایا، کھنکتی ہوئی مٹی سے، اور اس کے بعد اس کو ہم نے پورا وجود جو ہے وہ بخشا ہے. اسی طرح مثلا فرض کریں خلقت بشر ہی کے حوالے سے ارشاد فرمایا پروردگار نے
ہم نے اس کو کیسا بنایا ہے، کیسا وجود ہم نے بخشا ہے۔ سورہ ہجر کی آیات میں ہے انی خالقم بشرا من طین، سورہ ہجر کی آیت نمبر 29 ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، بہت ہی خوبصورت ہے۔ ایک ہی آیت میں دو مختلف جو ہے وہ مرحلے بیان ہو گئے ہیں۔ ایک مرحلہ خالق بشرا، پروردگار خالق ہے اس بشر کا، اس بشر کو پروردگار نے خلق فرمایا ہے۔ کس سے؟ طین سے، مٹی سے خلق کیا، یعنی ایک فزیکل، ایک مادی وجود جو ہے وہ اللہ نے بخشا ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب ہم نے اس کو بہت ہی خوبصورت ایک وجود دے دیا، اس کے بعد فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اسی وجود میں ہم نے فرمایا کہ میں نے اپنی روح کو پھونک دیا۔ یہ وہ روح ہے جو حقیقت ہے۔ بعض عرفاء کے مطابق یہ وجود جو ہے گویا ایک پریزن کی طرح ہے، جس میں کچھ عرصے کے لیے ہمیں یہاں پہ اجازت دی گئی ہے رہنے کی، اس میں ہم نے رہنا ہے، لیکن میری حقیقت یہ مادہ نہیں ہے، وہ عالم ملکوت ہے، وہ بالا ترین عالم ہے۔ فرشتوں نے جو سجدہ کیا تھا وہ جسم کو نہیں کیا تھا، حقیقت بشر کو کیا۔ اللہ نے جو فرمایا کہ جب میں بنا لوں اور پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو سجدہ کرنا اس کو، تو وہ حقیقت جو ہے وہ خالی باڈی نہیں تھی۔ اور وہ بھی ظاہر ہے کہ تفسیری مطالب کے حوالے سے پہلے آدم کی خلقت جو ہے وہ اسباب مثال غالباً آئی ہے، ورنہ ہر بشر جو ہے اس کے وجود کی خلقت جو ہے وہ ایسے ہی ہے حقیقی طور پہ۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وجود جو ہے یہ کسی بڑے مقصد کے لیے خلق ہوا ہے، اور اس کی حقیقت بھی مادہ نہیں ہے۔ یہ جو حیات کی پراپرٹیز میں نے بیان کی ہیں، یہ فزیکل وجود کی پراپرٹیز ہیں۔ لہٰذا میری خلقت، جب میں اپنے آپ کو پہچاننا چاہتا ہوں تو میری خلقت جو ہے وہ ملکوتی ہے، آسمانی ہے۔ اس کو ایک اور اینگل بھی تھوڑا سا قابل توجہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے۔ ہم نے تمہیں نفس واحدہ سے بنایا ہے، نفس واحدہ، ایک نفس سے۔ معمولاً لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے، مطلب اس سے زیادہ گہرا ہے۔ نفس واحدہ سے مراد حقیقت واحدہ ہے۔ لہذا نفس کی جو اصل حقیقت ہے اس میں میل فیمیل کی بحث نہیں ہے، حقیقت واحدہ سے خلق ہوا ہے یہ وجود۔ ہم سب کی حقیقت ایک حقیقت سے اللہ نے یہ سارا عالم جو ہے وہ بنایا ہے، یہ ساری بساط بچھائی ہے۔ یا سورہ انعام کی آیت ہے 98 ہے، وَالَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، انشا یعنی وہی کریشن کا معنی دیتا ہے۔ انشا یعنی نکالا، کریٹ کیا، وجود بخشا۔ تو نفس کی حقیقت جو ہے نا وہ اس کو میل فیمیل کا اینگل نہیں ہے یہاں پہ، حقیقت واحدہ سے انسان خلق ہوا اور بہت ہی بلند ترین حقیقت ہے۔ اس خلقت پہ پھر اللہ فرماتا ہے کہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یعنی یہ اتنا خوبصورت اور پیچیدہ وجود بنانے کے بعد فرماتا ہے کہ بابرکت ہے اللہ جس نے، جو احسن الخالقین ہے۔ لہٰذا
بعض احادیث میں ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی عظیم الشان مطلب بیان ہوا ہے، اور مثال دی گئی ہے انسان کی روح کی، انسان کی جو وہ حقیقت ہے جس کو اللہ نے، وہ جو ہستی ہے، وہ جو میں کی اصل ہستی ہے، اصل جو وجود ہے، اس کی مثال امام صادق علیہ السلام نے ایک حدیث میں دی، فرمایا کہ مومن جو ہے وہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے سورج کی کرن کا تعلق سورج سے ہوتا ہے. How beautiful it is. مومن جو ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے اور سمجھے کہ میں میرا یہ کرن جو ہے کس سے اس متصل ہے. یہ جو قرآن میں بھی ایک تعبیر آئی ہے نا، اشد حبا للہ، کہ انسان جو ہے خدا سے شدید محبت کرنے والا ہے، یعنی شدید ترین اتصال ہے انسان کا خدا بند عالم سے. اچھا، اب اتنی بڑی عظیم الشان خلقت، اب یہ خلقت بالآخر کس مقصد کے لیے ہے؟ اگر یہ خلقت، یہ وجود، یہ کریشن اس تمام تر عالم سے مختلف ہے، یونیک ہے. کائنات میں جتنے بھی موجودات نظر آتے ہیں عالم شہود کے اندر، ان میں سب سے ایک یونیک وجود جو ہے وہ میرا وجود ہے مثلا. تو اس کا مطلب ہے یہ وجود جو ہے، اس کی قیمت جو ہے، اس کو اگر ایویلیویٹ کرنا چاہیں تو کوئی ایویلیویشن ممکن نہیں ہے اس کی. امیر کائنات صلوات اللہ سلام اللہ علیہ سے منسوب ہیں کچھ اشعار، اس میں ایک شعر ہے، اتزام انک جرم صغیر وفیک انت العالم الاکبر. اے انسان، تیرا گمان یہ ہے، ڈو یو ایزیوم، اتزام انک جرم صغیر، جرم صغیر، کیا تم یہ سوچتے ہو، گمان کرتے ہو کہ تم ایک چھوٹے سے، تیرا وجود ایک چھوٹا سا ذرہ ہے، اس ٹائنی پارٹیکل. اچھا، اس کے بعد دو ٹرمینالوجیز میں بیان کروں گا. ایک ہے عالم صغیر، چھوٹی دنیا، اسمال ورلڈ. ایک ہے بڑی عظیم دنیا، عالم کبیر اس کو کہتے ہیں. عالم کبیر، the big world, immense, huge، ایسی دنیا جس کا کوئی کنارہ نہ ہو. مولا فرماتے ہیں کہ تو سوچتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا ذرہ ہے، وفیک انت والعالم عالم الاکبر، اللہ نے تیرے وجود میں تجھے عالم کبیر بخشا ہے. اللہ اکبر، یہ کائنات عالم صغیر ہے، اسمال ورلڈ، تیرا وجود بڑا عالم ہے. اس کا مطلب ہے اصل حقیقت جو ہے بشر کی، انسان کی، وہ کوئی اس کی حد نہیں ہے. اور اس بات کو اگر سمجھنا چاہے کوئی کہ ظاہر میں ایک چھوٹا سا وجود ہے، اس کی باطنی حقیقت لامتناہی ہے. کیوں؟ اس کا تعلق اس سورج سے ہے جس کا وجود لامتناہی ہے، اور وہ وجود اللہ کا وجود ہے، ایبسولوٹ وجود ہے. تو جب انسان کی اصل حقیقت کنیکٹڈ ہو جائے اس وجود لا یتناہی ایبسولوٹ وجود کے ساتھ، انفینیٹیو ایگزسٹنس کے ساتھ، انفینیٹیو ایگزسٹنس کا سورس اللہ ہے، اگر اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائے یہ روح، تو پھر اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے. اس کی بہترین مثال اگر سمجھنی ہو تو مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی.
وہ جو مخلوق اول ہے، وہ جو نور اول ہے، بحیثیت مخلوق نور اول ہے، اس کے بعد پھر آپ کی عطرت طاہرہ ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا وجود اسی طرح ہے جیسے اللہ نے خلق فرمایا ہے. تو اس اتنی عظیم الشان خلقت جو ہے اس کا مقصد بھی پھر عظیم ہونا چاہیے، آف کورس، ڈیفینیٹلی. لہذا اسی لیے ارشاد فرمایا کہ سورہ قیامت کی آیت ہے 36، اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان کا گمان، ایزمپشن یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے بنا کے، ایسے ہی بیکار؟ نہیں، بیکار نہیں چھوڑا. یہ جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 میں ہے کہ ہم نے اپنی امانت کو زمین و آسمان کو پیش کیا، پہاڑوں کو پیش کیا، تو سب نے معذرت کر لی. انسان نے اس امانت کو لیا. یہ امانت کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ کوئی امانت عظیم الشان امانت ہے. اس کا تعلق جو ہے وہ ذمہ داری سے ہے، مسئولیت سے ہے، آگاہی سے ہے، بصیرت سے ہے. اس کا تعلق جو ہے وہ ان حقائق کی معرفت سے ہے کہ انسان نے یہ امانت جو ہے وہ لے لی. جب ہم نے پیش کی اس امانت کو تو انسان نے آگے بڑھ کے اس امانت کو لے لیا. تو یہ عظیم ترین امانت ہے. اب اس عظیم ترین امانت کو تک پہنچنے کے لیے، اس عظیم ترین خلقت کو سمجھنے کے لیے اب اگلے مرحلے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو پہلا مرحلہ کسی حد تک جو ہے وہ تھوڑا سا سمجھ میں آیا کہ خود شناسی کے حوالے سے جو سیلف ہے یہ عظیم الشان مخلوق ہے اس کائنات کے اندر. اس کا تعلق اس لا یتناہی وجود کے ساتھ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ وجود اللہ کا وجود ہے، وہ ہستی اللہ کی ہستی ہے. لہٰذا کسی چھوٹے پروگرام کے لیے نہیں آئے، لیکن غافل ہے انسان. بہت ہی چھوٹے چھوٹے پروگراموں میں انسان جو ہے وہ خود کو اس نے گم کر دیا ہے اس دنیا میں آنے کے بعد. اب اگلا مرحلہ ہے خود سازی کا. وہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے ہم اس عظیم الشان جو مقصد ہے خلقت کا اس تک پہنچ پائیں. تو خود سازی کے حوالے سے بحث انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے. تو مختصراً میں آج کی اس نشست میں عرض کروں گا. خود سازی کے حوالے سے پھر پہلو ہیں انسان کی خلقت کے جب تک اس دنیا میں ہے. ایک اس کی ذات ہے، انڈیویجول ہے. ایک وہ انسانی سوسائٹی میں رہتا ہے. میں نے عرض کیا کہ انسان کے رابطے جو ہیں وہ 4 ہیں. There are 4 types of connections. پہلا ہے خود سے، دوسرا ہے خدا سے، تیسرا ہے بندوں سے، چوتھا کنیکشن ہے اس یونیورس سے، ماحول سے. اللہ نے جو گردا گرد بنائی ہے کائنات، اس سے میرا کنیکشن. تو بہرحال تو خود سازی کے حوالے سے ایک تو پہلو اپنی ذات کو پہچاننا بھی ہے اور اس پہچان کے مطابق پھر اس کی حفاظت کرنی ہے. یہ نہ ہو کہ جماداتی زندگی ہی میں زندگی گزر جائے، نباتاتی زندگی، حیوانی زندگی ہی ساری زندگی ہو، اور پھر ہمارا تعلق جو ہے وہ زندگی کی اس حقیقت سے نہ ہو. تو فوکس جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں ہیں. لہذا فوکس اس وجود کی پرورش ہے، نرچرنگ ہے. تو پہلا ہے انڈیویجولی مجھے کیا کرنا ہے.
اس تربیت کے لیے، اس نرچرنگ کے لیے۔ دوسرا ہے انسانی سوسائٹی میں رہتے ہوئے، ایک انسانی سوسائٹی کو اگر آپ فی الحال اس کو مختلف اس کے سرکلز ہیں۔ پہلا سرکل ہے اہل ایمان، ایمانی معاشرہ، وہ معاشرہ جہاں پہ آپ کے تعلق جو ہے دوسرے اہل ایمان کے ساتھ ہے، تو اس کے ساتھ ہمیں، ان اہل ایمان کے ساتھ ہمارا بیہیویئر، ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ایک قرآن نے بڑا خوبصورت اصول دیا ہے، تعاون علی البر والتقوی، ایک دوسرے کو انرجی دو، ایک دوسرے کو طاقت دو، ایک دوسرے کو لے جاؤ، ہاتھ پکڑو اور لے جاؤ، منزلیں طے کرواؤ۔ پیغمبر انبیاء اسی لیے آئے تھے کہ انسانوں کا ہاتھ پکڑیں اور ان کو عالم بالا کی طرف لے جائیں۔ تعاون علی البر والتقوی کا معنی یہی ہے، ایمانی معاشرے کے رہنے والے لوگ ایک دوسرے کی انرجی کا باعث ہیں، ایک دوسرے کی پرفیکشن کا ذریعہ ہیں۔ ایسے کام کریں، ایسی گفتگو کریں، ایسے اعمال انجام دیں کلیکٹیولی، جس سے ایک دوسرے کی ذات کی تکمیل ہو۔ تو تعاون کا اصل مقصد ہے ایک دوسرے کی پرفیکشن کے لیے ہمارا رول متعین ہونا چاہیے، مجھے کیا کرنا ہے۔ پھر سرکل بڑھ جائے گا، ایمانی معاشرہ ہے، پھر اس کے بعد باقی انسانی معاشرہ ہے، باقی انسانوں کے ساتھ میرا کنیکشن کیسا ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ خود سازی کے حوالے سے ایک بنیادی اصول جو ہے وہ آج بحث ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ ان باتوں کو جو ہے وہ ہم آگے لے کے بڑھیں گے۔ تو میں فی الحال کے لیے اس بات کو یہاں پہ وائنڈ اپ کروں گا کہ پہلا مرحلہ ہے خود شناسی کا۔ وہ بات انشاءاللہ ہمیں سمجھ میں آئی کہ انسان کا خود جو ہے، سیلف جو ہے، وہ عظیم الشان ہے، اس عالم طبیعت سے بہت بالاتر ہے، اس کی حقیقت بہت ہی عظیم الشان ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہم نے اگلے مرحلے میں خود سازی کا مرحلہ ہے کہ اس خود سازی کے مرحلے میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں یہاں پہ توجہ دلاؤں گا اس ڈیفینیشن کی طرف جو میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ، وہ فرماتے ہیں انسان کی تعریف حی متعلہ، حیوان ناطق، ایسا حی وجود ہے جو کہ الہی ہے، اللہ سے جو کنیکٹڈ ہے۔ تو انشاءاللہ اس کنیکشن کو اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے کہ ہم بہتر سے بہتر بنائیں، تاکہ یہ دنیا بھی اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے انشاءاللہ یہ بھی نورانی ہو، اور اگلی زندگی بھی انشاءاللہ نورانی تر ہو، اس لیے کہ ہمیں عالم نور ہی کی جانب لوٹ جانا ہے۔ انسان کی حقیقت یہی ہے کہ اس نے عالم نور سے آیا ہے، عالم نور ہی کی طرف انسان نے لوٹ جانا ہے۔ تو آج کی گفتگو انشاءاللہ یہاں پہ فی الحال ختم کرتے ہیں، اور آپ کے سوالات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔